ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। खूब, आज 11वां दिन है हमारे माह मुबारक का। दूसरे अशरे का पहला रोज़ है। हमने कल 10वें रोज़ को जो है पहले अशरे के आखिरी दिन जो है ये दुआएं थी, जो सवाब थे वो पढ़ा था। आज के दिन का जो 11वां है यानी दूसरा अशरा हमारा जो शुरू हो गया, ये एक अशरा हमने तमाम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि खुदावंदे आलम की बारगाह में हम जो है अपनी इबादतें और अपनी जितनी भी अमाल हैं वो जो बेहतरीन तरीके से हमारी सही और कोशिश है जो अमाल अंजाम देने की, खुदावंदे आलम की बारगाह में बेहक चार दमासमीन वो क्या है मकबूल हो जाएं। खुदा हमें तौफीक दे कि जो हमें दाखिल हुए हैं दूसरे अशरे में उसमें भी हम बेहतरीन से बेहतरीन अमालों को अंजाम दे सकें। बेहतरीन तरीके से जो इबादत जिस तरह से करने का हक है उसे हक अदा करने का जो है हमें तौफीक मिले कि हम उसका हक अदा कर सकें। खूब, अब 11वें दिन की जो है अहादीस मुबारक हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होता है कि माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला 11वें दिन तुम्हारे लिए 4 हज और उम्रा की हर हज अंबिया में से किसी नबी और हर उम्रा सिद्दीक और शहीद में किसी एक के साथ अंजाम दिया हो। यानी यहाँ पर जो 11वें दिन का सवाब है वो कितना बाला और कितना ज्यादा अजीम मर्तबे का सवाब वो वहाँ पर अता किया जा रहा है हमें। क्या है कि 11वें दिन तुम्हारे लिए 4 हज और उम्रा जो है वो उसका सवाब मिलेगा। हज भी कैसा हज, यानी अंबिया में से किसी एक नबी के साथ किया हुआ हज। यानी 4 इस तरह से ये जो 4 हज का जो है सवाब जो हमें मिल रहा है वो कैसा, यानी एक हज किसी एक नबी के साथ किया हुआ हमें उसका जो सवाब होता है वो सवाब हमें मिल रहा है। और यहाँ पर खुदावंद ताला क्या कह रहा है कि अपने बंदे को वो क्या है 4 हज का सवाब अता कर रहा है। और उम्रा जो वो अंजाम देता है बंदा, तो ये कि जो उम्रे का जो उसे सवाब मिल रहा है वो क्या है, हर उम्रे का सवाब, यानी ऐसे कि जो किसी सिद्दीक और शहीद के साथ अंजाम दिया गया हो इस उम्रे को। ठीक है, यहाँ पर हज का भी सवाब मिल रहा है और उम्रे का भी सवाब मिल रहा है। हम सारी उम्र जो है जी जो है ख्वाहिशात में हम अपनी गुजार देते हैं कि हमारे इस्तिताअत इतनी ज़्यादा हो जाए या हम जो है हमारे लिए राहें हमवार हो जाएं या हमारी सलामती हमारा साथ दे, हमारी सेहत हमारे साथ रहे, हमें ज़िंदगी इतनी मिले कि हम जो उम्रा को जो है वो अंजाम दे सके। यानी ये एक पुरिस्तिताअत जो है फ़र्द ख्वाहिश करता है जब, और जो गरीब और गुरबा होते हैं वो लोग सोच के रह जाते हैं कि हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं, हमारे पास इतने मालो दौलत नहीं कि हम इतनी दूर जाएं और जो उम्रे को जो है वो अंजाम दे सकें। लेकिन खुदावंद आलम ने क्या किया है, बेहतरीन राह हमें बहुत ही आसानी से अपनी छत के नीचे बैठे अपनी जगह पर बैठे बैठे हमें ये सवाब अता कर रहा है। यानी कोई एक हज पे जाता है तो उसके जो मसलन जो भी माल उसकी लग रहे हैं उस हज में, जो भी वो यहाँ से जाता है टिकट वीजा लेकर और जो ज़ामात वो सफ़र की उठाता है, फिर वहाँ पर जाके सारे अरकानों को बजा लाना और ये सारी चीज़ों को अंजाम देना, उसके बाद जो उसे सवाब अता होता है वो उसका अपना सवाब होता है। खूब, उसमें भी इंसान को क्या है डाउट होता है कि इंसान के अमाल को जो है कबूल किया गया या नहीं किया गया खुदा के सामने। खुदा ने आया हमारे इस हज को, इस उम्रे को नहीं पता कबूल भी किया है या नहीं किया, तो वो सारी चीज़ों का जो खदशा इंसान के पास जो
انسان کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، جو انسان پریشان ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے پہلے اسے مہیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ اتنے پیسے جمع کر لے، پھر وہ دوسری جتنے بھی مثلاً فارمیلٹیز اسے ادا کرتا ہے. اور حج پہ تو جانا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے انسان کے لیے کہ حج پہ بھی جانے کے لیے نہ جانے کتنے کتنے سال نکل جائیں کہ انسان جو حج پہ جانے کے ٹرائی کرتا رہے، اس کے بعد کہیں جا کے اس کی نوبت آئے، اور اس طرح سے جو بھی وہ ایک فارمیلٹیز ہیں وہ سارے مراحل کو جب طے کرتا ہے اس کے بعد جا کے انسان اس ارکان کو انجام دیتا ہے. خداوند تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینے میں یہ چیز بڑی آسانی سے اس کا ثواب ہمیں عطا کر دیا. اور یہ کہ ہم صرف روزہ رکھ رہے ہیں، ہم روزہ دار ہیں اور اپنی ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پیسے لگ رہے ہیں، نہ کوئی زحمات اٹھانی ہے، نہ کوئی ٹھوکریں کھانی ہے، نہ انتظار کرنا ہے، نہ کسی بھی چیز میں انسان خوار نہیں ہوتا. خداوند تعالیٰ جو یہاں پر حج کا ثواب دے رہا ہے وہ بھی بہترین حج، یعنی انسان جب فرد کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو جب وہ حج کرتا ہے تو وہ اپنا ہی جو اس کے ثواب ایک معمولی سے انسان کا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اب یہاں پر خداوند تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو حج ہے وہ بھی ایسا ثواب کہ کسی نبی کے ساتھ گویا کیا کیا ہو، اس نے حج کو انجام دیا ہو. اور عمرے کا جو ثواب اسے مل رہا ہے بیٹھے بیٹھے، وہ عمرے کا ثواب بھی کسی صدیق اور شہید کے ساتھ بجا لانا عمرہ، اس کا ثواب اسے ملتا ہے. یعنی کتنی آسانی سے پروردگار عالم جو ہے وہ چیزیں ہمیں دے رہا ہے جس کے پیچھے اتنی زیادہ جو ہے ہمیں ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں. ٹھیک، اور وہ بھی بہترین حج اور بہترین عمرہ کے ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ جو روایت ہے، ثواب ہے جو ایک بندے کو اپنا مہربان خدا جو ہے وہ عطا کر رہا ہے. اس کے بعد جو دعا ہے ہمارے آج کے دن کی وہ یہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. اے اللہ، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما، اور اس میں گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے. اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادیوں کے فریاد رس. یہاں پر کیا دعاؤں کا جملہ ہے، دعا کا کیا جملات ہیں کہ آج کے دن پروردگار عالم تو کیا کر، نیکیوں کو میرے لیے کیا کر دے، پسندیدہ بنا دے، پسندیدہ فرما دے. یعنی وہ جو نیکیاں ہیں، وہ جو حسن ہے اعمال کا، وہ جو خوبصورتی ہے، بہترین اعمال ہے، اس کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے دے. یعنی وہ مجھے پسند آ جائے، اور جب پسند آ جاتا ہے تو انسان ان چیزوں کو انجام دے دیتا ہے بخوبی، اور اس میں گناہ و نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے. یعنی وہ چیزیں جو گناہ ہیں، جو خطا ہیں، وہ چیزیں جو لغزشیں انسان کے پیروں کو دیتی ہیں، وہ چیزیں جو ڈگمگاتی ہیں انسان کو اس کے بہترین راہ سے اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ گناہ کی راہ. یہاں پر بندہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم وہ نافرمانی اور گناہ کو میرے لیے کیا کر دے، ناپسندیدہ بنا دے. یعنی مجھے خود وہ چیزیں کیا کریں، بری لگیں. یعنی انسان کو خود ان گناہوں سے کراہت آئے، اور جب انسان اس سے کراہے گا، جب انسان کو وہ ناپسند ہوگی تو انسان خود بخود کیا ہو جائے گا، ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. بس اس چیز کی توفیق جو ہے ہم اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں کہ خداوند عالم وہ چیزیں جو بہترین ہیں وہ ہمارے لیے پسندیدہ قرار دے، وہ چیزیں جو گناہ ہے، نافرمانی کا باعث بنتی ہے، وہ ہمارے لیے کیا کر دے، تو ناپسندیدہ قرار دے دے. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے، اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادیوں کے فریاد رس. خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیظ و غضب کا عالم ہوتا ہے، جو غصے اور اس طرح کا جو ایک موڈ ہوتا ہے انسان کا، جس سے وہ دوچار ہوتا رہتا ہے،
جو غصہ اور غیظ و غضب انسان پر حرام ہے ان چیزوں کا بھی کیا کر دے، مجھ پر کیا کر دے، حرام کر دے، اور اپنی حمایت کے ساتھ یعنی تیری حمایتوں کے ساتھ ہمیں چیزیں چاہیے۔ جب تک خدا کی حمایت نہیں ہوگی، جب تک خدا کی مدد نہیں ہوگی، جب تک جو ہے خدا کی مثلاً ہمارا ساتھ جو ہے خدا کا نہیں ہوگا تو ہم اس چیزوں کو کیا ہے انجام نہیں دے سکتے۔ بس یہاں پر یہ جو دعا ہے کہ خداوند عالم یہ ساری چیزیں جو تو ہمیں عطا کرے گا، یہ چیزیں جو تو ہمیں دے رہا ہے وہ اپنی اپنی حمایتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں عطا کر۔ اے فریادوں کے فریاد رس، یعنی وہ جو کہ فریاد کرنے والے ہیں اور ان کی فریادوں پر پہنچنے والا خدا، یعنی جو بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار پر کیا کرتا ہے، جواب دیتا ہے، خوب اس کے سوالوں کا جواب دینے والا، اس کی فریادوں پر لبیک کہنے والا۔ یعنی جب ایک بندہ گڑ گڑا کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آواز دیتا ہے، اپنی صداؤں کو بلند کرتا ہے، تو وہ خداوند عالم کیا کرتا ہے، اس کی صداؤں پر اس کا جواب دیتا ہے، اور جو سوال وہ اس سے کرتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ خوب، آج کے دن کی دعا ہے، کوئی سوال ہے؟ نہیں نہیں، 4 حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے خوب۔ اور ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ حج بھی کیسا، یعنی نارمل والا جو ایک عام انسان انجام دیتا ہے ویسا حج نہیں، بلکہ کسی نبی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حج انجام دیا گیا تو اس کا ظاہر ہے اس کے جو ثواب ہوتے ہیں، اس کے جو اجر ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے وہ والا ثواب ملنا ہے کہ جیسے کسی نبی کے ساتھ جو ہے اس حج کو انجام دیا گیا ہو تو وہ اجر سے کیا ہوگا، ملے گا۔ خوب، اور کچھ؟ جی جی، شیئر تو آپ لوگوں سے خوب۔ آج کی شب کی نماز جو ہے وہ 12ویں شب ہے آج جو ہے، اور 8 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ ہم کے بعد جو ہے سورہ قدر کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، 30 ٹائمز، 30، ٹھیک ہے؟ 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ ہم کے بعد کیا پڑھنا ہے، 30 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا، یہ والی سورہ کی 30 مرتبہ تلاوت کرنی ہے بس، اور نماز کو تمام کرنا ہے۔ جی جی، کہاں ہے زحا؟ باہر زحا کون ہے؟ جی جی جی، اوکے، ہاں جی، خواہر زحا، کیوں آپ نہیں کرتی ہیں بھائی؟ آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس پتہ ہیں؟ کافر کے کھانے کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ نہیں پتا؟ جب ایک انسان